نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد اور نیو یارک میں پاکستان کی قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی نے استقبال کیا۔ چین نے مثال ترقی کی، معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں، دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں چینی سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے خصوصی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2010 کے تباہ کن سیلاب میں چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی، خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی نائب صدر نے 75 سالہ تعلقات کا کیک بھی کاٹا۔ حجاز مقدس میں سفر عشق کے ایمان افروز مناظر، ہر جانب لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کی گونج۔ عازمین کرام کی منا سے میدان عرفات کی جانب روانگی جاری۔ آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ مسجد نمرہ سے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر علی الحذیفی خطبہ حج دیں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں کی ایک ساتھ ادائیگی کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا منا میں پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ، کیمپس کا معائنہ کیا اور حجاج کرام کے لیے سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ حجاج کرام سے ملاقات میں فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس بار حجاج کرام کی پاکستان میں امیگریشن کی بہت بڑی سہولت فراہم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کو پنجاب میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں شراکت داری کی پیشکش۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران کے جنوبی علاقے میں حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی میزائل لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح کیا حملے اپنے دفاع میں کیے گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں پر بمباری کی، جس میں 4 افراد کی اموات کی اطلاع۔ ایران کا امریکی حملوں کا بھرپور جواب، امریکہ کے میزائل لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام پر میزائلوں سے حملے۔ بحیرہ عرب میں امریکی جہازوں پر بھی متعدد میزائل داغے۔ مقامی ذرائع کا کم از کم 3 امریکی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام نے بندرگاہ بندر عباس میں دھماکوں کے بعد صورتحال کنٹرول میں قرار دے دی۔ ایران کا ابنائے ہرمز اور جوہری پروگرام پر کوئی بات نہ کرنے کا اعلان۔ سربراہ ایرانی سلامتی کمیٹی کے مطابق دونوں معاملات مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا کہ ناکہ بندی خاتمے پر ہی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ابنائے ہرمز سے دشمنوں اور فوجی آمد و رفت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور منجمد اثاثوں کی بحالی، 2 بڑے حل طلب معاملات پر اتفاق رائے کی کوششیں جاری۔ امریکی حکام نے ایرانی وفد کی قطر آمد کو مثبت اشارہ قرار دے دیا، جلد پیش رفت کی امید کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کی ملاقات، مشرق وسطیٰ امن کے لیے کوششوں کی تعریف۔ امن کا حصول مشکل لیکن بالآخر امن قائم ہو کر رہے گا، چینی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور OIC کی کوئٹہ میں دہشت گردی کی شدید مذمت، پاکستانی حکومت، عوام اور متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار، ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مسترد کر دیا۔ کراچی میں بوہری برادری عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ صدر کی طاہری مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا، قربانی کا سلسلہ جاری۔ اور زیارت اور ہرنائی پکنک پوائنٹ پر پابندی عائد، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد اور نیو یارک میں پاکستان کی قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی نے استقبال کیا۔
چین نے مثال ترقی کی، معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں، دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں چینی سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے خصوصی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2010 کے تباہ کن سیلاب میں چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی، خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی نائب صدر نے 75 سالہ تعلقات کا کیک بھی کاٹا۔ حجاز مقدس میں سفر عشق کے ایمان افروز مناظر، ہر جانب لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کی گونج۔ عازمین کرام کی منا سے میدان عرفات کی جانب روانگی جاری۔ آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ مسجد نمرہ سے مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر علی الحذیفی خطبہ حج دیں گے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں کی ایک ساتھ ادائیگی کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا منا میں پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ، کیمپس کا معائنہ کیا اور حجاج کرام کے لیے سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ حجاج کرام سے ملاقات میں فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس بار حجاج کرام کی پاکستان میں امیگریشن کی بہت بڑی سہولت فراہم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کو پنجاب میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں شراکت داری کی پیشکش۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران کے جنوبی علاقے میں حملوں کی تصدیق کر دی۔ امریکی فوج کے مطابق ایرانی میزائل لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح کیا حملے اپنے دفاع میں کیے گئے۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں پر بمباری کی، جس میں 4 افراد کی اموات کی اطلاع۔ ایران کا امریکی حملوں کا بھرپور جواب، امریکہ کے میزائل لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام پر میزائلوں سے حملے۔ بحیرہ عرب میں امریکی جہازوں پر بھی متعدد میزائل داغے۔ مقامی ذرائع کا کم از کم 3 امریکی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام نے بندرگاہ بندر عباس میں دھماکوں کے بعد صورتحال کنٹرول میں قرار دے دی۔ ایران کا ابنائے ہرمز اور جوہری پروگرام پر کوئی بات نہ کرنے کا اعلان۔ سربراہ ایرانی سلامتی کمیٹی کے مطابق دونوں معاملات مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا کہ ناکہ بندی خاتمے پر ہی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ابنائے ہرمز سے دشمنوں اور فوجی آمد و رفت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور منجمد اثاثوں کی بحالی، 2 بڑے حل طلب معاملات پر اتفاق رائے کی کوششیں جاری۔ امریکی حکام نے ایرانی وفد کی قطر آمد کو مثبت اشارہ قرار دے دیا، جلد پیش رفت کی امید کا اظہار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چین کے وزیر خارجہ وانگ ای کی ملاقات، مشرق وسطی امن کے لیے کوششوں کی تعریف۔ امن کا حصول مشکل لیکن بالآخر امن قائم ہو کر رہے گا، چینی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور OIC کی کوئٹہ میں دہشت گردی کی شدید مذمت، پاکستانی حکومت، عوام اور متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت۔ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار، ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مسترد کر دیا۔ کراچی میں بوہری برادری عید الاضحیٰ منا رہی ہے۔ صدر کی طاہری مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا، قربانی کا سلسلہ جاری۔ اور زیارت اور ہرنائی پکنک پوائنٹ پر پابندی عائد، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔